بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر انگلش بک 2 کے کویشچن اینڈ آنسرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ چلیے آج لیسن نمبر 1 دا ڈائنگ سن کے کویشچنز اینڈ آنسرز کو دیکھتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1، ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another star near it؟ ایسا کیسے ہے، یعنی ایسا کیوں ہے کہ ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کو کبھی کبھار ہی اپنے قریب پاتا ہے۔ سیلڈم کبھی کبھار اور نیئر کا مطلب ہے قریب، تو ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کے کبھی کبھار شاذ و نادر ہی قریب آتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ آنسر، دا یونیورس از ویری ایمینس۔ یونیورس کائنات، ایمینس وسیع، کائنات بہت وسیع ہے۔ دیر از اے واسٹ ڈسٹینس امنگ دا اسٹارز، ستاروں کے درمیان وسیع فاصلہ ہے۔ واسٹ وسیع، ڈسٹینس فاصلہ، امنگ دو سے زیادہ کے درمیان بات کرنی ہو تو امنگ کا استعمال ہوتا ہے، دو کے درمیان بٹوین استعمال کرتے ہیں۔ دیر از اے واسٹ ڈسٹینس امنگ دا اسٹارز، ستاروں کے درمیان وسیع فاصلہ ہے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ مور اوور دا اسٹارز ٹریول الون ان کمپلیٹ لونلینس، مور اوور مزید یا مزید برآں ستارے سفر کرتے ہیں الون اکیلے، ان کمپلیٹ لونلینس، کمپلیٹ مکمل، لونلینس تنہائی، مزید برآں ستارے مکمل تنہائی میں سفر کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈس another star near it، یہی وجہ ہے کہ ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کو شاذ و نادر یا کبھی کبھار ہی اپنے قریب پاتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، what happened when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun؟ کیا واقعہ ہوا جب سر جیمز جینز کے مطابق a wandering star گردش کرتا ہوا ستارہ wandering through space خلا میں گردش کرتا ہوا came near the sun سورج کے قریب آ گیا؟ سر جیمز جینز کے مطابق ایک گھومنے والا ستارہ خلا میں گردش کرتے ہوئے جب سورج کے قریب آ گیا تو تب کیا واقعہ ہوا؟ آنسر، when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun it raised huge tides on the surface of the sun۔ جب according to Sir James Jeans سر جیمز جینز کے مطابق a wandering star ایک گھومتا پھرتا ستارہ وانڈرنگ تھرو اسپیس خلا میں گھومتا ہوا یا گردش کرتا ہوا came near the sun سورج کے قریب آیا it raised huge tides on the surface of the sun تو اس نے سورج کی سطح پر huge tides بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیں۔ then these tides combined to form a high mountain پھر یہ لہریں باہم مل گئیں۔ combine means مل جانا جی۔ then these tides combined to form a high mountain پھر یہ لہریں ایک اونچا یا بلند پہاڑ بنانے کے لیے باہم مل گئیں۔ کویشچن نمبر 3، what happened when the wandering star came nearer and nearer؟ اس وقت کیا واقعہ ہوا جب آوارہ گھومتا ہوا ستارہ قریب سے قریب تر آتا گیا، یعنی وہ ستارہ جو خلا میں گردش کرتا ہوا یا اندھا دھند گردش کرتا ہوا ہمارے سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا تو تب کیا واقعہ ہوا؟ آنسر، when the wandering star came nearer and nearer the mountain rose higher and higher۔ جب گھومتا ہوا ستارہ قریب سے قریب تر آتا گیا، یعنی ہمارے سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا، the mountain rose higher and higher تو پہاڑ بلند سے بلند تر ہوتا گیا، یعنی وہ جو ستارہ آ رہا تھا گھومتا ہوا ہمارے سورج کے قریب تو اس کی ٹائیڈل پل، کشش کی قوت کی وجہ سے ہمارے سورج کی سطح پر ایک پہاڑ سا بن گیا۔ پہلے تو ٹائیڈز لہریں پیدا ہوئیں، پھر وہ لہریں باہم مل کر ایک پہاڑ سا بن گیا۔ اٹس ٹائیڈل پل بیکیم ویری پاورفل، اس کی کشش کی قوت بہت زیادہ طاقتور بن گئی۔ ایٹ لاسٹ دا ماؤنٹین واز ٹارن ٹو پیسز،
آخر کار پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اینڈ فیل ان ٹو دا اسپیس اور خلا میں گر گئے۔ Question number 4. What are planets and how did they come into existence? Planets سیارے، come into existence معرض وجود میں آنا، سیارے کیا ہیں اور وہ کیسے معرض وجود میں آئے؟ Answer. Planets are very huge heavenly bodies. سیارے بہت بڑے heavenly bodies، آسمانی اجسام یا کہہ لیں اجرام فلکی ہیں۔ ہیوج بہت بڑے، سیارے بہت بڑے آسمانی اجسام یا اجرام فلکی ہیں۔ سم 2000 ملین ایئرز اگو، کوئی 2000 ملین سال پہلے، a wandering star happened to come near the sun، ایک گھومتا ہوا ستارہ سورج کے کم نیئر قریب آ گیا۔ ہیپن یعنی اتفاق سے، تو کوئی 2000 ملین سال پہلے ایک گھومتا ہوا ستارہ اتفاق سے سورج کے قریب آ گیا۔ اٹ ریزڈ ہیوج ٹائڈس، اس نے بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیں، ریز پیدا کر دینا، آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح پر۔ تو اس نے یعنی اس وانڈرنگ سٹار نے سورج کی سطح پر بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیں۔ دیز ٹائڈس کمبائنڈ ٹو فارم اے ہائی ماؤنٹین، یہ لہریں ایک بلند پہاڑ بنانے کے لیے کمبائن یعنی باہم مل گئیں۔ دا ٹائڈل پل آف دا اپروچنگ اسٹار کازڈ دا ماؤنٹین ٹو ٹیئر انٹو پیسز۔ دا ٹائڈل پل آف دا اپروچنگ اسٹار، آنے والے یعنی قریب آنے والے ستارے کی ٹائڈل پل یعنی کشش کی قوت نے، کشش کی قوت جو ہے کازڈ دا ماؤنٹین ٹو ٹیئر انٹو پیسز، وہ سبب بن گئی اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں۔ قریب آنے والے ستارے کی کشش کی قوت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا باعث بن گئی، یعنی قریب آنے والے ستارے کی کشش نے اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی وہی ٹکڑے جن میں سے ہماری زمین بھی ایک ہے اور یہ جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی، اس طرح معرض وجود میں آیا۔ دے فیل انٹو اسپیس، وہ یعنی وہ ٹکڑے خلا میں گر گئے، اینڈ بیگین ٹو ریوالو اراؤنڈ دا سن، ریوالو گھومنا، اور انہوں نے یعنی ان ٹکڑوں نے سورج کے گرد گردش کرنا شروع کر دی، گھومنا شروع کر دیا۔ Question number 5. Why is there no life on the stars or in empty space? جو ٹیکسٹ بک میں سوال ہے وہ اتنا ہی ہے آن دا اسٹارز تک، لیکن اکثر جو اپ ٹو ڈیٹ پیپرز ہیں ان میں ایمٹی اسپیس کا بھی ذکر ہے، لہٰذا یہ حصہ بھی ہم نے ساتھ ایڈ کر دیا ہے۔ ترجمہ اس کا بنے گا، ستاروں پر یا خالی خلا میں زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ہم یونیورس کو دیکھیں تو یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو اسپیس ہے خلا، یا پھر اس میں ستارے اور سیارے ہیں۔ تو کویشچن یہ ہے کہ ستاروں پر یا ایمٹی اسپیس میں خلا میں زندگی کیوں نہیں ہے؟ آنسر، دا اسٹارز آر ویری ہاٹ، ستارے بہت زیادہ گرم ہیں۔ دے آر لائک برننگ بالز آف فائر، وہ آگ کے جلتے ہوئے یا دہکتے ہوئے گولوں کی طرح ہیں۔ آل ٹائپ آف لائف وڈ برن دیئر، ہر قسم کی زندگی وہاں جل جائے گی، یعنی ستارے اتنے زیادہ گرم ہیں کہ وہاں زندگی جل جائے گی، زندگی کا وہاں برقرار رہنا ممکن نہیں ہے۔ دیٹ از وائی لائف از ناٹ پاسبل دیئر، یہی وجہ ہے کہ زندگی وہاں یعنی ستاروں پر ممکن نہیں ہے۔ لائف از ناٹ پاسبل ان ایمٹی اسپیس ایدر، زندگی خلا میں بھی، خالی خلا میں یعنی خلا میں بھی ممکن نہیں ہے، بیکاز اٹ از ٹو کولڈ، کیونکہ خلا انتہائی سرد ہے۔ تو ستارے جو ہیں وہ انتہائی گرم ہیں اور اس کے برعکس خلا جو ہے وہ انتہائی سرد ہے۔ دوبارہ دیکھیے کہ زندگی خلا میں یا خالی خلا میں بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی سرد ہے۔ آل ٹائپ آف لائف وڈ فریز دیئر، ہر قسم کی زندگی وہاں یعنی خلا میں منجمد ہو جائے گی۔ ہینس لائف ڈز ناٹ ایگزسٹ ان ایمٹی اسپیس، چنانچہ زندگی خلا میں برقرار
نہیں رہتی، ڈز ناٹ ایگزسٹ، یعنی اپنا وجود وہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کویشچن نمبر 6، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کیجئے، جو ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیا کریں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 6۔ رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن ارتھ، زمین پر زندگی کے آغاز پر نوٹ لکھیں، یعنی زمین پر زندگی بقول جیمز جینز کیسے شروع ہوئی اس پر نوٹ لکھیں۔ آنسر، ان دا بگننگ دا پلینٹس ور ویری ہاٹ، ابتدا میں سیارے انتہائی گرم تھے۔ گریجولی دے بیکیم کولر، بتدریج یا آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈے ہوتے گئے۔ ان کورس آف ٹائم ون آف دیز پلینٹس دا ارتھ گیو برتھ ٹو لائف، ان کورس آف ٹائم یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سیاروں میں سے ایک زمین نے گیو برتھ ٹو لائف، زندگی کو جنم دیا۔ ظاہر ہے اگر یہ سیارے سورج کا ٹکڑا تھے تو سورج تو آگ کا ایک طرح سے گولا ہے، تو ابتدا میں یہ جو سیارے علیحدہ ہوئے تھے سورج سے، یہ بھی آگ کے گولے ہی تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور ان میں سے ایک سیارہ یعنی زمین، اس پر زندگی کا ظہور ہوا، زندگی نے یہاں جنم لیا۔ اٹ اسٹارٹڈ ان سمپل آرگنزم، آرگنزم مین جاندار، تو یہ یعنی زندگی سادہ جاندار کی صورت میں شروع ہوئی۔ دین اٹ بیکیم مور اینڈ مور کمپلیکس، پھر یہ یعنی زندگی زیادہ سے زیادہ کمپلیکس یعنی پیچیدہ ہوتی گئی۔ کویشچن نمبر 7، Why is the universe of which our earth is a part so frightening؟ کائنات جس کا زمین ایک حصہ ہے اتنی فرائٹننگ یعنی ڈرانے والی کیوں ہے؟ سر جیمز جینز کے مطابق کائنات بہت ڈراؤنی ہے، اور اسی کائنات کا حصہ ہماری زمین بھی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں سوال کہ یہ جو کائنات جس کا ہماری زمین بھی ایک حصہ ہے اس قدر فرائٹننگ یعنی ڈراؤنی کیوں ہے؟ Give as many reasons as you can، اتنی زیادہ وجوہات پیش کریں as you can جتنی کہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ reasons وجوہات۔ آنسر، the universe is so frightening because of، کائنات بہت ڈراؤنی ہے چونکہ یا اس وجہ سے، because of کی وجہ سے، its immense distances، اس کے وسیع و عریض فاصلوں کی وجہ سے۔ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے کتنا قریب ہو سکتا ہے؟ لاکھوں میل کا، اور اکثر سیارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں۔ لائٹ ایئر سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، اور روشنی کی رفتار کم و بیش 30 کروڑ میل فی سیکنڈ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کائنات کتنی وسیع ہے اور دو ستاروں کے درمیان فاصلہ کس قدر زیادہ ہے۔ جی تو یہ کائنات جو ہے ڈراؤنی ہے کس وجہ سے؟ نمبر 1، اٹس ایمینس ڈسٹینسز، کائنات اپنے وسیع فاصلوں کی وجہ سے۔ نمبر 2، دا گریٹ اسٹریچز آف ٹائم، وقت کے عظیم پھیلاؤ کی وجہ سے۔ جب ستارے کی عمر کی بات ہوتی ہے تو بلینز آف ایئرز کی بات ہوتی ہے، کائنات کی بات ہوتی ہے تو اسی طرح وہ بھی اربوں خربوں سالوں کی بات ہوتی ہے۔ تو دا گریٹ اسٹریچز آف ٹائم، وقت کے عظیم پھیلاؤ کی وجہ سے کائنات ڈراؤنی ہے۔ نمبر 3، آور ایکسٹریم لونلینس، ہماری مکمل تنہائی، کہہ لیں کہ ہماری زمین جیسی کوئی زمین نہیں ہے، تو ایکسٹریم بہت زیادہ، لونلینس تنہائی۔ نمبر 4، دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس، خلا میں ہمارے گھر کا لٹلنیس، چھوٹا پن، کہ اگر زمین کا کمپیریزن کریں ود دا ریسٹ آف دا یونیورس تو ہماری زمین کی جو مثال ہے جینز کے مطابق وہ ریت کے ایک ذرے کی طرح ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ہماری زمین ریت کے 10 لاکھویں حصے کے برابر ہے اگر اس کا موازنہ کریں ساری کائنات کے ساتھ۔ دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس، خلا میں ہمارے گھر کا چھوٹا پن، یعنی ہماری زمین بڑی چھوٹی ہے، ہوم سے مراد یہاں ہماری زمین ہے، تو ہماری زمین بہت چھوٹی ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں کائنات کی جو یہ صفت ہے یا یہ چیز ہے وہ بھی ہمیں ڈراتی ہے۔
نمبر 5 the life like our own does not exist anywhere except the earth کہ ہماری جیسی جو زندگی ہے زمین پر جس قسم کی لائف یا زندگی جو پائی جاتی ہے ایسی زندگی کہیں اور نہیں ہے سوائے زمین کے، یعنی کوئی اور سیارہ اس کائنات میں اس پوری یونیورس میں نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہوں یا یہ کہیں کہ وہاں زمین کی طرح کی زندگی یا انسان یا لوگ یا جانور وغیرہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہمیں کائنات کی ڈراتی ہے، ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ Question number 8 what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies؟ جیمز جینز کے لکھے ہوئے اس ایسے کے آخر میں کویشچن نمبر 8 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی رائے میں اس زندگی کو جسے ہم جانتے ہیں دوسرے اجرام فلکی پر وجود میں آنے کے لیے کون سے حالات ضروری ہیں، یعنی اگر کسی اور ہیونلی باڈی ستارہ ہے یا سیارہ ہے اگر اس پر زندگی نے ایگزسٹ کرنا ہو تو پھر کون سے حالات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ڈو سچ کنڈیشنز جنرلی ایگزسٹ کیا ایسے حالات عام طور پر وجود رکھتے ہیں؟ آنسر لائف نیڈ سم سیوٹیبل فزیکل کنڈیشنز زندگی کو کچھ مناسب مادی یا طبعی حالات کی ضرورت ہوتی ہے لائک ایئر واٹر اینڈ ٹیمپریچر جیسے ہوا پانی اور درجہ حرارت۔ تو یہ جو طبعی حالات ہیں کنڈیشنز ہیں پانی ہونا چاہیے ہوا ہونی چاہیے اور مناسب ٹیمپریچر ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے وجود کے لیے ضروری ہے، زندگی کو ان کی نیڈ ہے ضرورت ہے۔ نارمل ٹیمپریچر از دا موسٹ امپارٹنٹ آف آل نارمل ٹیمپریچر یعنی نارمل درجہ حرارت از دا موسٹ امپارٹنٹ آف آل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دا اسٹارز آر ٹو ہاٹ فار دس پرپز ستارے اس مقصد کے لیے انتہائی گرم ہیں۔ تو مناسب ٹیمپریچر آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسا ٹیمپریچر جہاں پر لیکوڈ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہ سکیں، یعنی نہ تو اتنی زیادہ گرمی ہو کہ وہ ایویپوریٹ کر جائے بخارات بن کر اڑ جائے یا پھر اتنی سردی ہو کہ وہ جو ہے وہ فریز ہو جائے منجمد ہو جائے، یعنی پانی جو ہے وہ پانی رہے نہ بخارات بن کر اڑے اور نہ اس کی برف بن جائے۔ تو ایسا جو ٹیمپریچر ہے نارمل ٹیمپریچر وہ لازمی ہے ضروری ہے۔ دا اسٹارز آر ٹو ہاٹ فار دس پرپز ستارے اس مقصد کے لیے ٹو ہاٹ انتہائی گرم ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ گرم ہیں جتنا کہ ہونا نہیں چاہیے زندگی کے ایگزسٹنس کے لیے۔ ڈیو ٹو کولڈنس ٹھنڈک کی وجہ سے لائف از امپاسبل ان اسپیس آلسو زندگی خلا میں بھی امپاسبل ہے یعنی ناممکن ہے۔ سچ کنڈیشنز ڈو ناٹ جنرلی ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز ایسے حالات دوسرے اجرام فلکی پر عام طور پر ایگزسٹ نہیں کرتے یعنی وجود نہیں رکھتے، یعنی جیسے زندگی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے حالات چاہیے ویسے حالات جو ہیں وہ دوسرے اجرام فلکی پر یا ہیونلی باڈیز پر پائے نہیں جاتے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 2 کے کویشچن اینڈ آنسرز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔